بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت بنگلہ دیش کے ایک وفد کی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق آج 15 جنوری کو لاہور میں سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے جمعیت بنگلہ دیش کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس وفد کی قیادت ڈاکٹر غلام محی الدین اکرام قاسمی صاحب کر رہے تھے۔ اس خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے جب ہم نے بنگلہ دیش جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں بنگلہ دیش میں بھی جمعیت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش ہے جس کے امیر حضرت شیخ ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جبکہ نائب امیر مولانا عبید اللہ فاروق صاحب اور جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہیں، جبکہ دوسری جمعیت اسی اصل جمعیت سے نکلے ہوئے چند لوگوں کا گروہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے آج پاکستان کے شہر لاہور میں ملاقات کرنے والے غلام محی الدین اکرام قاسمی صاحب کا تعلق اسی دوسرے گروہ سے ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین مولانا منظور مینگل صاحب بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا منظور احمد مینگل آج بدھ 15 جنوری کے صبح 11:30 بجے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے۔ سابق رکن اسمبلی مفتی شاہد الاسلام کے صاحبزادے مفتی طلحہ اسلام، میرپور ارض آباد مدرسہ کے استاذ علامہ شمس الدین قاسمی کے صاحبزادے مولانا سیف الدین یوسف، جمعیت بنگلہ دیش کے مرکزی صدر مولانا رضوان مظہری اور جنرل سیکرٹری مولانا کوثر نے ان کا استقبال کیا۔ مولانا سیف الدین یوسف فہیم نے بتایا کہ ڈاکٹر مولانا منظور احمد مینگل بنگلہ دیش کے مختلف اصلاحی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ڈھاکہ شہر کے مشہور مدارس میں لیکچر دیں گے۔ مولانا منظور احمد مینگل صاحب 22 جنوری تک بنگلہ دیش دورے پر رہیں گے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر علامہ منظور احمد مینگل 16 جنوری کی شب مفتی میزان الرحمان سعید کے قائم کردہ شیخ زکریا اسلامک ریسرچ سنٹر کی ختم بخاری تقریب میں 18 جنوری کی صبح جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد مدرسہ اور بعد ازاں جامعہ عربیہ امداد الدین کی ختم بخاری تقریب سمیت مدرسۃ العلوم فرید کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ دریں اثنا مفتی طلحہ اسلام نے کہا کہ آج بدھ کی شام مولانا منظور مینگل صاحب بنگلہ دیش کے پہلے پروگرام میں شرکت کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے سلٹ روانہ ہو گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک آمد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے امیر اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی سے بیرسٹر محمد علی سیف نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ انوار الحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے عزیز شاگرد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کی دستار بندی اور ان کے بھائی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب میزبان شادی ہال میں منعقد ہوئی جس میں جامعہ کے محتمم حضرت مولانا غلام الرحمان صاحب، ناظم وفاق المدارس العربیہ خیبر پختونخوا حضرت مولانا حسین احمد صاحب اور دیگر جلیل القدر اکابرین نے بھی شرکت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرؤف حقانی صاحب کی رہائش گاہ تاج آباد تشریف لے گئے، جہاں ان کے بھائی اور کزن نے حضرت شیخ صاحب کا پرتپاک استقبال کیا اور نہایت عمدہ مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت محتمم صاحب حفظہ اللہ کے ہمراہ ان کے برخوردار اور قابل فرزند حضرت مولانا مفتی بلال الحق مکی صاحب بھی موجود تھے، جبکہ حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب بھی اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ تقریب میں جلوہ افروز رہے۔ وزیر داخلہ کی سعودی ناظم الامور سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے کابل میں سعودی عرب کے ناظم الامور فیصل سے ملاقات کی اور تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ناظم الامور نے دونوں ممالک کے درمیان اسلامی اور ثقافتی اقدار کی بنیاد پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امارت اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے اداروں کے درمیان ملاقات، افغانستان کی پیش رفت پر بات چیت۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے امارت اسلامیہ افغانستان اور اقوام متحدہ کے اداروں کے درمیان چوتھے اعلیٰ سطحی رابطہ اجلاس میں
معاشی استحکام، نجی شعبے کی ترقی اور منشیات سے نمٹنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان نے ان شعبوں میں اہم پیش رفت کی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے لیے بین الاقوامی امداد کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ امداد افغانوں کی ضروریات کے مطابق اور اس طریقے سے فراہم کی جائے جس سے افغانوں کو طویل مدتی فائدے حاصل ہوں۔